بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناف میں لگا کر یہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کہیں سے سنا ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ آپ تمام بہن بھائی جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی بیماری کا سکون ختم ہو چکا ہے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کرانے کے لیے گئے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں جن کی بیماریوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ والا عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں یا ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کبھی کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا رہے گا۔ آج آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کے صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آسائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانی میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مسئلے، فالج، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔
جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں اور اب برداشت نہ رہا ہو کہ کسی طرح بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ 33 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر ہی رکھنے اور 1 دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور 1 دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل کر لیں اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بھی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی رہے جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیماری بھی ایسا پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔